اللہ پاک نے ہمیں فرما دیا کہ اگر شکر ادا کرتے رہو گے تو میری رحمتیں ملتی رہیں گی، اور اگر ناشکری کرو گے، بے قدری کرو گے، میری نعمتوں کا احساس نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، بے شک پھر رب کا عذاب سخت ہے، شدید ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں مصیبت میں مبتلا ہونے کی، کہ انسان مصیبت میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کی 3 وجوہات ہیں، وہ 3 وجہ سے کسی مصیبت اور پریشانی میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو فرمایا وہ مشکل اور پریشانی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو خلاق عالم جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو فرمایا جو اس پر مصیبت، اس پر پریشانی یا اس پر کوئی بیماری آئی ہے تو فرمایا وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پہ بیماری آئی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے، کہ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پر جو مصیبت ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، مجھ پر جو پریشانی ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، مجھے پتہ کیسے چلے گا، مجھے علم کیسے ہوگا کہ یہ میرے گناہوں کے سبب میں اس مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس پر کوئی پریشانی آئے گی اس پہ وہ صبر نہیں کرے گا، لوگوں سے شکوہ شکایت کرے گا۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ انسان کی مصیبت میں آنے کی یہ ہے کہ اس کے گناہوں کے سبب اس پہ مصیبت ڈال دی جاتی ہے، یہ اس پہ عذاب ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا کہ اس ناشکری کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس پر مصیبت کو ڈال دیا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے پارہ نمبر 25 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، تم پہ کوئی مشکل آتی ہے، فرمایا وہ پریشانی اور مشکل تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ فرمایا تم پہ کوئی بھی مشکل، تم پہ کوئی بھی پریشانی جو آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال کی وجہ سے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہو۔ تو فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تم پہ مصیبتوں کا آنا، تم پہ پریشانیوں کا آ جانا، تم پہ بیماریوں کا آ جانا، فرمایا کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ کیا کہ تمہارے گناہوں کے سبب تم پہ مصیبت کو ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا بہت سارے گناہ تو تمہیں معاف فرما دیے جاتے ہیں، ان سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ مالک کتنا کریم ہے، وہ مالک کتنا رحیم ہے کہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم پہ کوئی مشکل اور بیماری آئے تو اس پر ہمیں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ جب تم رجوع کرو گے رب تمہاری ساری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ پہلی وجہ جو انسان پہ مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس کی بیماریوں کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر انسان پر کوئی بیماری، کوئی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے، فرمایا وہ اس وجہ سے آتی ہے
کہ اللہ اس بیماری اور پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہوں کے میل کو دھو ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، اس پر تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم پہ کوئی بیماری اور مشکل اور پریشانی آئے، فرمایا دوسری وجہ مصیبت آنے کی یہ ہے کہ اللہ پاک تجھے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، تجھے مصائب سے پاک کرنا چاہتا ہے، تجھے اپنی نافرمانی سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اس مصیبت اور بیماری کی وجہ سے اللہ تمہیں گناہوں سے پاک فرما کر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی یا کوئی بیماری آ جائے، فرمایا اس آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پریشانی کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جب اس پہ بیماری آئی اس نے صبر کیا، اس نے شکوہ شکایت نہیں کی، اس نے بویلا نہیں کیا، اس نے ناشکری نہیں کی، تو فرمایا کہ اللہ اس بیماری کی وجہ سے جس پر وہ صبر کرتا ہے مالک اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اپنے فضل میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کر کے دیکھو تو صحیح کہ رب تمہیں کتنی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو رب تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔